جا رہے تھے اور آپ کا اسی وقت بخار تھا اور میں نے ایک جام میں پانی رکھا تھا، اس میں آپ ہاتھ ڈالتے اور وہ اپنے سر مبارک پر وہ ہاتھ رکھتے۔ اسی وقت جب اتنا زیادہ بخار تھا تب بھی آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے۔ میں نے جب سنا تو آپ امت کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے تھے۔ اسی وقت بھی آپ امت کو یاد کر رہے تھے، اسی وقت بھی امت آپ کی یاد میں تھی۔ اور جب قیامت کے دن تمام مرسل نفسی نفسی پکاریں گے تو قیامت میں ہمارا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ فرمائیں گے، پھر رب لا یزال ارشاد فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک وسل تعطیٰ وقل تسمع واشفع تشفع۔ اے میرے محبوب رخ انور اٹھائیے، آپ جو مانگتے ہو عطا کیا جائے گا، جو کہتے ہو سنا جائے گا، اور یا رسول اللہ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو آپ کی امت کے حق میں قبول کیا جائے گا۔ اس کریم آقا سے بھی بندہ وفا نہ کرے، وہ کتنا بد نصیب ہے دنیا کا، وہ کتنا بد نصیب ہے۔ اس وجہ سے تحریک لبیک یا رسول اللہ نے آپ کو میرے کریم آقا سے وفا کا درس دینے کے لیے اور آپ کے غلامی میں آنے کے لیے ہر جگہ پر گلی گلی اور کوچے کوچے میں یہ پیغام سنایا جا رہا ہے کہ آ جاؤ حضور سے وفا کرو، میرے کریم آقا سے وفا کرو، ورنہ کل کو یہ موقع نہیں ہوگا۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، آج اللہ کریم جل جلالہ نے قوت بخشی ہے، آج اللہ کریم جل جلالہ نے موقع دیا ہے، موقع عطا کیا ہے۔ کل کو یہ موقع نہیں ہے۔ اوپر سودا پزل اور روح نن پا بازار دمینے سباب نوی دا سودا کم سودا چی دنن۔ امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، اس کا ترجمہ کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم حضور سے وفا کریں۔ اب جو حالات آپ کے سامنے ہیں، ہر طرف حضور کے دشمن، حضور کے عزت و ناموس کی دشمن، حضور کے دین پر حملہ آور۔ پاکستان میں آئے روز نصاب میں تبدیلیاں، حضور کی ختم نبوت پر حملے، میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے دین پر حملے، دین پسندوں پر یہ زندگی تنگ کی جا رہی ہے، اور آگے سے فرانس نے تاریخ کی وہ بدترین گستاخی کی ہے۔ خدا کی قسم جسے بندہ جب یاد کرتا ہے تو بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنے بے حسی ہے، کتنی بے بسی ہے مسلم امہ کی، کہ ابھی تک ان کو جواب نہیں مل رہا، ابھی تک ان کو جواب نہیں مل رہا۔ ہم تو اس پر خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا ہے۔ ارے ان کا کام یہ نہیں ہے ٹویٹ کرنا، ان کا کام ہے حکم دینا کہ آج سے میں جہاد کا اعلان کر رہا ہوں۔ الجہاد 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 فراز 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 تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ واللہ اگر سرکار نے یہ فرمایا کہ جب تیری خلاف بات ہوتی تھی تو جواب بھی دیتا، جب تیری بات اور جب تیری ملک کے خلاف بات ہوتی تو تو جواب بھی کرتا، تو سزائیں بھی دیتا، جب تیری ملک کے خلاف ہوتی تو تو ماورائے عدالت اس کو مار بھی دیتا، لیکن جب میرے خلاف بات ہوتی تو تیرے ماتھے پر شکن بھی نہیں آیا۔ پھر کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ ہمارے پاس تو پھر کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جب حضور کی بات ہو، ملک کی بات ہو، پورا ملک یکدم کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں ہمارے ملک کے خلاف بات ہوئی ہے؟ میں نے کہا اس ملک اور اس کی سرحدوں اور اس کی اہمیت کی کروڑہا چند سے بھی زیادہ کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، میرے کریم آقا کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے، مگر اس پر تو کوئی اسی طرح ایکشن نہیں ہے۔ کہہ رہے ٹویٹ کیا گیا ہے، میں نے کہا میں ٹویٹ کروں تو پھر بھی کوئی بات ہے کہ میری جو ہاتھ میں وہ کچھ نہیں ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے ہاتھ میں غوری شاہین اور عبدالی نہیں ہے، میرے ہاتھ میں میزائل نہیں ہے، میرے ہاتھ میں خالد اور زرار ٹینک نہیں ہے۔ تو میں اگر اس طرح کے کوئی اقدامات کروں تب بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، مگر آپ کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کائنات میں جو سب سے حساس ترین مسئلہ ہے،
جن میں صحابہ نے کبھی مداہنت نہیں کی. ہمارے سامنے دنیا کی تاریخ موجود ہے. صحابہ پر وہ دور بھی گزرا جنہوں نے صرف ایک دن میں آدھا کھجور کھایا. صحابہ پر وہ دور بھی گزرا جنہوں نے 3 دن تک کچھ نہیں کھایا. صحابہ پر وہ دور بھی گزرا جن کو لڑنے کے لیے پاس تلواریں نہیں تھی، جن کے پاس جانے کے لیے سواریاں نہیں تھی، جن کے پاس صرف ایک تہبند کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. یہ تاریخ تو آپ کو ملے گا، مگر یہ کبھی نہیں ملے گا کہ پھر انہوں نے دین کے ساتھ 2 نمبری کی یا دین کے ساتھ مداہنت کی یا سستی کی. نہیں، جب دین کی بات آتی تو 3 دن تک کچھ نہیں کھایا، مگر پھر بھی وہ میرے کریم آقا کے وفا میں یہی سناتے رہے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا ینقلون التراب علی متونہم. بار بار وہ اس مٹی کو اٹھا کر کہہ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. نہ کسی نے غزوہ خندق میں کہا کہ یا رسول اللہ کھانا چاہیے، یا رسول اللہ جب تک کھانا نہ ہو ہم کام نہیں کریں گے. نہ کسی نے کوئی اور جنگ میں یہ کہا کہ یا رسول اللہ بدر میں جانے کے لیے پہلے تلواریں چاہیے، بلکہ فرمایا نہیں، تلواروں کی ضرورت کیا ہے جب سرکار حکم فرماتے ہیں کہ کیا نکلنا ہے تو آپ نے فرمایا خذ من اموالنا ما شئت وآتنا ما شئت سل حبال من شئت وقت حبال من شئت. یا رسول اللہ اپنے پاس کیا ہے؟ سب کچھ تو آپ ہی کا ہے. آپ حکم فرما دیں گے جس سے دوستی کریں گے، جس سے دشمنی کریں گے. اور یا رسول اللہ بدر تو سامنے ہے، آپ حکم کیجئے، آپ کے حکم پر ہم سمندروں میں چھلانگ لگائیں گے، کوڑے سمندروں میں بوٹیں گے. اور یا رسول اللہ بدر تو سامنے ہے، ہم قیصر و کسریٰ سے بھی جنگ چھیڑ دیں گے. یہی تو حضور کے غلاموں کی طاقت تھی، مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے. وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی. اور کیا تھا؟ یہی تو ان کی طاقت تھی. آج افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سب کچھ تو ہے، ایسا اسلحہ کہ اگر وہ صرف اس کی رینج بھی بتایا جائے کہ اتنا یہ رینج رکھتے ہیں، آپ سدھر جاؤ، معافی مانگو، خدا کی قسم وہ آج رات ہی معافی مانگے. اللہ کریم جل جلالہ اتنا کرم تو ہمارے اوپر کیا ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ وہ حضور کے عزت و ناموس کے دفاع کے لیے حرکت میں نہیں آتے. تو کس منہ سے ہم حضور کا سامنا کریں گے؟ وہ کریم آقا جو امت کی پل پل کی خبر رکھتے ہیں، جو آپ کے دل کی حالت سے بھی واقف ہے اور میرے دل کی حالت سے بھی واقف ہے. آج کون کہاں سے آیا، کیا خیال لے کر آیا، میرے کریم آقا کو یہ بھی پتا ہے. اور جو غلام حضور کے لیے آیا بروز حشر شفاعت کرے گی چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. تو ہم کس منہ سے حضور کے سامنے جائیں گے جب حالت یہی ہو؟ ہمیں ادھر کراچی میں ڈاکٹر رافعہ صدیقی کی والدہ نے بتایا کہ میری جب اپنی بیٹی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرے خواب میں میرے سرکار کا دیدار کیا. تو ان پر تو ظلم کی پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں. ان کے 5 سالہ بچے کو ان کے سامنے عزت و کوب کیا گیا. اب بھی ان کی جو پاؤں ہے یہ اس طرح ہے، پاؤں اس بچے کی. اب وہ جوان ہے، میں نے خود دیکھا اس کے پاؤں کو، اس طرح ہے. اور جو اس کے سب سے چھوٹے بچے تھے وہ ان کے سامنے زمین پر پٹا. اب بھی تک وہ نہیں معلوم کہ وہ شہید ہوا ہے، زندہ ہے، کہاں پر ہے. اور کہہ رہے کہ جیل میں بار بار مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس قرآن کو ہم گیٹ میں رکھ لیتے ہیں اور آپ اس قرآن پہ پاؤں رکھیں اور باہر جائیں تو آپ آزاد ہیں. کہہ رہے میں اس کو کہتا ہوں یہ تو 86 سال ہے، 86,000 سال بھی ہو تب بھی میں قرآن پر پاؤں نہیں رکھوں گی. بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور کی تو میرے کریم آقا کو تو پل پل کی خبر ہے. تو اگر یہ بے حسی کی کیفیت ہے، فرماتے کہ میں نے سرکار کا دیدار مبارک کیا خواب میں،
تو میرے کریم آقا کے عینین نرگسین سے آنسو جاری تھے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ، عافیہ کہتی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ آنسو میری وجہ سے ہے تو میں نے تو آپ کے بڑے دین کے لیے تکالیف، مصیبتیں، بڑے بڑے امتحانات سے میں گزری، لیکن میں نے آپ کے دین کا جھنڈا تو اپنی سینے سے مسلسل بسائے رکھا. میں نے تو آپ کا دین کا جھنڈا نہیں چھوڑا، میں نے تو ابھی تک آپ کی غلامی میں ہوں. لیکن اگر یہ میری وجہ سے ہے تو میں ٹوٹ جاؤں گی، میرا حوصلہ ختم ہو جائے گا. تو وہ کہتی ہے کہ سرکار نے اس آنسوؤں کی لڑی میں فرمایا کہ میں اپنے امت کے بے بسی پر رو رہا ہوں. میری امت اتنی بے بس ہو چکی ہے کہ اپنی بیٹیوں کی 18 سال ہو چکے ہیں. جب امت کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ وہ اعلان اپنے سرکاری عمارتوں پر یہ 1450 سال میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ گستاخی اس انداز سے ہوئی ہے، سرکاری طور پر ہوئی ہے. سرکار نے اس کا پورا مکمل طور پر، یعنی انہوں نے مکمل طور پر حکومتی سطح پر یہ ہوئی ہے، اور پھر پوری دنیا کی میڈیا نے وہ مناظر دیکھے ہیں. کس منہ سے ہم حضور کے سامنے جائیں گے؟ کیا منہ لے کر جائیں گے کہ ہمارے پاس کیا نہیں تھا؟ سب کچھ تو تھا، پھر بھی ہم جواب نہ کر سکے. حضرت سعد ابن ربیع نے تو یہاں تک کہا حضرت زید کو کہ جا کر سرکار سے میرا سلام عرض کر دینا، اور پھر صحابہ کو کہہ دینا اگر آپ میں سے ایک بھی زندہ رہا وَمِنْكُمْ عَيْنٌ تَطْرِفُ، اگر ایک بھی زندہ رہا اور میرے کریم آقا کو کوئی تکلیف پہنچی تو اس ایک بندے سے بھی اللہ پوچھ لے گا کہ جب تو زندہ تھا تو حضور کو تکلیف کیوں پہنچی، کیسے پہنچی. وہ ایک بندے سے بھی اللہ پوچھے گا کہ تو بھی اپنے آپ کو قربان کر دیتا مگر حضور کو تکلیف کیوں پہنچی. آج تو ایک نہیں، 1 لاکھ بھی نہیں، 1 کروڑ بھی نہیں، 1 ارب بھی نہیں، 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان موجود ہے، پھر بھی لمحہ لمحہ حضور کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اذیت دی جا رہی ہے. تو ہم کس منہ سے حضور کے سامنے جائیں گے؟ پھر ہماری حالت یہ ہے کہ جس دن وہ خنزیر ادھر گستاخیاں کر رہے ہیں، ہمارا وزیر دفاع ادھر ہندوؤں کے مندروں کا افتتاح کرتے ہوئے ان کی گھنٹیاں بجا رہا ہے اور ان کے وہ اس پہ نشانات لگا رہے ہیں. ہمارے بے حسی کا تو عالم یہی ہے. انہی لوگوں کو ہم نے آگے کیا ہوا ہے. سب سے بڑے مجرم وہ لوگ ہیں جو ان جیسے جو بے حس لوگوں کو، جو کہ سرکار کی عزت و ناموس پر ان کی زبان نہیں کھلتی، اس کو آگے کر دیتے ہیں، ان کے لیے نعرے لگا لیتے ہیں، ان کو ووٹ دیتے ہیں، ان کو تقویت بخشتے ہیں. پھر وہ جا کر ادھر بیٹھ جاتے ہیں اپنی عزت پر، تو وہ پارلیمنٹ میں 2 کرسیاں پار کر بھی چھلانگ لگا لیتے ہیں. نہیں میرے قائد کے خلاف بات ہوئی ہے، لیکن جب حضور کے خلاف بات ہو تب اس کی زبان پر تالے لگ جاتے ہیں. اگر ایسے بے حسوں کو ہم سپورٹ کریں گے تو آپ اس جرم میں پھر ہم بھی برابر کے شریک ہیں. کوئی بھی بری الذمہ نہیں ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ پھر کوئی بری الذمہ نہیں ہے، کیونکہ میرے سرکار نے فرمایا من مشى مع ظالم لیقویہ وهو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام. ہم نے ان ظالموں کو آگے کیا ہے، ہم نے ان ظالموں کو سپورٹ کیا ہے، تو ظاہری بات ہے پھر وہ حضور کے دین پر حملے ہو تو ہم ان سے تو یہ توقع نہیں کر سکتے. ہم توقع کر سکتے ہیں کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو فکر کا امین ہو، وہ جواب دے سکتے ہیں فرانس کو جواب دے سکتے ہیں، تو حضور امیر المجاہدین نہیں دے سکتے. فرانس کے بڑے بڑے اخبارات میں آیا ہے کہ حضور امیر المجاہدین نے اعلان کیا ہے کہ ہم اس پر ایٹم بم گرا دیں گے. تو انہوں نے کہا دیکھو یہ کتنی بڑی دہشت گردی ہے. میں نے کہا ایٹم بم کیا چیز ہے آپ کے لیے؟ دنیا میں تو ایسا کوئی بم نہیں ہے جو آپ پر گرائے ہم اور پھر ہم یہ کہیں نہیں. واللہ العظیم آپ کا جرم تو اتنا بڑا ہے، اس سے بڑا تو اور کوئی جرم نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ملک پر حملہ آور ہو اس کے لیے ایٹم بم ہو، تو حضور کے عزت و ناموس پر جو حملہ آور ہو، ایٹم بم تو کیا کوئی ایسا بم جو کہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے وہ بھی آپ پر گرا دے تب بھی آپ کا جرم اس سے کہیں بڑھ کر ہے. خدا کی قسم وقت آنے والا ہے ایک مسلمان بچہ آپ کے لیے ایٹم بم بن جائے گا. ایک حضور کا غلام آپ کے لیے آپ پر آپ کا دنیا تنگ کر دے گا. وہ وقت آنے والا ہے کہ انشاءاللہ
غازی عبداللہ جو شیشان کا رہنے والا تھا، انشاءاللہ ان جیسے حضور کے غلام اللہ کریم جل جلالہ اپنے کریم آقا کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے بھیجے گا۔ اب تو قوم کے فقتلوہ وہ تو رونا رو رہے تھے کہ 295C کا، اب الحمدللہ جب حضور امیر المجاہدین نے یہ والا نعرہ جو کہ حدیث شریف ہے، من سب نبیا فقتلوہ ومن سب اصحابی فجلدوہ یا فضربوہ، وفی روایت یاد رکھ کے وہ یہ رونا رو رہے تھے، یہ 295C کا قانون یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ واللہ اب خیبر پختونخوا میں پچھلے 2-3 دن پہلے دیر اور سوات کا دورہ تھا، میں دیر جہاں پر بھی گیا، سوات جہاں پر بھی گیا، دور دراز پہاڑی علاقوں میں گیا، ابھی تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہوا کہ حضور امیر المجاہدین نے اس قوم کو یہ نعرہ دیا۔ واللہ میں سوات کی دور دراز علاقوں میں گیا، چھوٹے چھوٹے بچے وہ بالکل اپنے آپ سے باہر ہو کے کہہ رہے تھے من سب نبیا فقتلوہ۔ انشاءاللہ آپ نے ہم ان سے یہ توقع نہیں کر سکتے، ان لوگوں سے۔ فرانس کو جواب دے گا تو انشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ دے گا۔ ان لوگوں سے ہمارا کوئی یہ توقع نہیں ہے، کوئی توقع نہیں ہے۔ کم از کم اتنا تو غیرت ایمانی چاہیے تھا نا۔ جہاد کا اعلان چلو نہیں کر سکتے، وطن کی دفاع تو عزیز ہے، حضور کا عزت و ناموس کا دفاع چلو نہیں عزیز آپ کو، اداروں کی آپ کو عزیز ہے۔ ادارے کے خلاف کسی جرنیل کے خلاف بات ہو جائے یہاں سے پہلے وہ غائب، مگر جب حضور کی خلاف بات ہو تب آپ کو صرف سفیر نکالنا بھی آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ کم از کم اتنا تو غیرت کرتے کہ کم از کم ان کی سفیر کو دھکے دے کر باہر نکالتے۔